بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بدقته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. صلوات. التماس ہے سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم محفوظ سید مسعود رضا جعفری ابن سید احمد حسین جعفری، سیدہ نسیمہ بنت سید غلام نبی زیدی رحمۃ اللہ علیہ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مغفرت کے لیے صلوات. سورہ مبارکہ ابراہیم کی 24ویں اور 25ویں آیت. اللہ اپنے اس کلام میں عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے. تمام تر کمالات بنام خدا اور ان کمالات کی وراثت بنام اہل بیت. اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ عالم ہے، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ ذاتاً اور بالذات عطا کرنے والا معطی ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں. اب اللہ، میں اور آپ اگر کسی کو چیز دیں تو 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اہل بھی ہے یا نہیں. اس ممبر پر ہی بٹھاتے وقت ہم سب کو سوچنا ہوتا ہے کہ جسے بٹھا رہے ہیں وہ کچھ دے کر نہ جائے تو ہمارا عقیدہ بگاڑ کے بھی تو نہ جائے.
بھی یقین نہ ہو کہ وہ حادثہ نہیں کرے گا. ہم اسے گاڑی سونپتے ہیں جس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ کہیں حادثہ نہیں کرے گا, یہ ہماری گاڑی بھی خراب نہیں کرے گا, اپنی ٹانگ بھی نہیں توڑوائے گا, ہم اس کے حوالے کرتے ہیں. تو معمولی چیز, بے وقت چیز کیا حیثیت ہے موٹر سائیکل کی, سائیکل کی مثال جی, یعنی ممکن ہے جس کی سائیکل ہو اس کے نزدیک اس سے زیادہ قیمتی چیز نہ ہو, لیکن دنیاوی اعتبار سے تو اس کی حیثیت نہیں. تو جو بے وقت چیزیں ہیں وہ ہم کسی کے حوالے نہیں کرتے جب تک کہ ہمیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ اہل ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنا نظام ان کے حوالے کر دے؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ. جن کے بارے میں خود انہیں یقین نہ ہو کہ ہم ہیں. میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو کسی ذہنی انتشار کا خوف ہے. یعنی خود انہیں یقین نہ ہو کہ ہم اہل ہیں. کاش میں فلاں ہوتا, جو یہ کہے کہیں کہ کاش میں فلاں ہوتا. صلوات پڑھے تو محمد. یعنی وہ اتنا اپنے آپ کو اہل جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک چیزوں کو سونپنا, امانتوں کو سپورٹ کرنا یہ عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے. اللہ مالک ہے اور اس کائنات کی مملکت اور اس کائنات کی مالکیت, اس کائنات کی ملکیت انہی کے حوالے کرے گا جو اس کو چلانے کے اہل ہوں. اللہ رازق ہے, تقسیم کروائے گا تو ان ہاتھوں سے کروائے گا جو عادل ہے. غیر عادل, آپ اتنی اس مجلس کی مثال لے لیجیے. اگرچہ تبرک بانٹنے کا نظام الٹا ہو گیا ہے کہ پہلے تبرک بڑھتا ہے, پہلے تبرک بعد میں بڑھتا تھا. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ مجلس ختم ہونے کے بعد تبرک بڑھتا تھا, لائن لگتی تھی اور مولا کے نام پہ دھکا بھی لگتا تھا, ہوا بھی چلتا تھا اور انگوٹھا بھی پھوٹتا تھا اور تکلیف بھی ہوتی تھی, اور انسان اس لائن پہ لگنے کو اپنے لیے عبادت و ثواب سمجھتا تھا. اور مانگتے وقت وہ کسی سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہا ہوتا تھا, تبرک مانگ رہا ہوتا تھا. تو عزاداری میں بھی اور عبادتوں میں بھی سلیقے بدل رہے ہیں. تو آج تبرک جو ہے وہ پہلے تقسیم ہوتا ہے. میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نجم بھائی تشریف فرما ہے, ہر آتے ہوئے کو ایک شاید شیر مال تبرک میں دے رہے ہیں. تو لیکن اتنا ہے کہ پہلے بڑھتا ہو یا بعد میں, یعنی تبرک کہیں بعد میں بڑھتا ہو, اب بھی ہوگا ایسا, اور یا پہلے بڑھتا ہو. اتنا ہے کہ ٹوکرا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو عادل ہے. یعنی ہم 2 گھنٹے کی ذکر کی عبادت میں مصروف ہیں. 2 گھنٹے مولانا ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ایک اور صلوات محمد وآلہ. ہم اتنی سی توجہ کرنا چاہوں گا, ہم اتنی سی دیر کے لیے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے, ایک کام لے کر بیٹھے ہیں, اس میں بھی ہم ان کے حوالے چیز کر رہے ہیں کہ جو عادل ہو, جیسے ناانصافی نہ ہو, جو مثال کے طور پہ ایسا نہ ہو کہ اپنوں کو ڈبل اور کوئی جو جسے ہم جانتے نہیں ہیں اسے وہ ایک ہی پکڑا دیا. تو ایسا اگر کوئی کر رہا ہو تو اسے دوبارہ ٹوکرا نہیں دیا جاتا, یعنی آئندہ ہی نہیں دیں گے کیونکہ یہ اس قابل مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا سا کام بھی ہم اس کے حوالے کریں گے کہ جو ہمارے نزدیک کام ٹھیک کرتا ہو. اللہ اس کائنات کا نظام اب دیکھیں, یہ حق علی کا ہی تھا کہ مولا خطبہ حمام میں یہ فرمائے خلق الخلق حین خلقہم. اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا تو خلق کرتے وقت غنی عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم. وہ غنی تھا ان کی اطاعت سے اور محفوظ تھا ان کی معصیت سے. یہ لب و لہجہ علی کے علاوہ کسی اور کا سجدہ ہی نہیں. اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا تو اللہ غنی تھا, اسی وقت غنی تھا کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے, اللہ کو ان کی عبادت کی ضرورت نہیں تھی.
یعنی میری 2 رکعت نماز اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں کرتا، میرا روزہ رکھنا اللہ کی الوہیت میں اضافے کا سبب نہیں ہے، میرا حج پہ جانا اللہ کی الوہیت میں اضافے کا سبب نہیں ہے، بلکہ میرا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج پہ جانا میرے انسان ہونے کا ثبوت ہے۔ انسان ہونے کے لیے کم سے کم ضروری ہے کہ اپنے مالک کا شکریہ تو ادا کرے۔ یہ نماز شکریہ ہے، یہ نماز، یہ روزہ اپنے مالک کا شکریہ ہے۔ جو اپنے مالک کا شکریہ ادا نہ کرتا ہو، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی ہمارے معاشرے میں نمازیوں کی تعداد کم ہے، نمازی زیادہ ہونے چاہیے، نمازی کم ہے۔ میں نے کہا جی سارا مسئلہ یہ ہے کہ ممبر سے مالک کی عطاؤں کا بیان کم ہے، مالک کی عطاؤں کا بیان بڑھ جائے، سجدے پڑھتے چلے جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا فرما رہے ہیں خلق الخلق حین خلقہم، اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا تو خلق کرتے وقت غنی عن طاعتہم، اللہ ان کی اطاعت سے غنی تھا، مستغنی تھا، اور مبرہ تھا، منزہ تھا، اور بالا تر تھا، اور ضرورت اور محتاج نہیں رکھتا، احتیاج نہیں رکھتا تھا۔ غنی عن طاعتہم وعاملا عن معصیتہم، اور ان کی معصیت سے اللہ محفوظ تھا۔ اگر ساری دنیا مل کے گناہ کرنے لگ جائے تو اللہ کی خدائی پہ کوئی فرق نہیں۔ عاملا عن معصیتہم، اس کے بعد والا جملہ سنے مولا کا، فقسما بینہم معیشہم، اور پھر اللہ نے خلق کرتے وقت ہی سب کے رزقوں کو معین کر دیا تھا۔ یہ بتائے تو علی بتائے، یہ لہجہ اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو مولا علی کا ہی ہو سکتا ہے، علی ہی بتا سکتے ہیں کہ سب کا رزق معین ہو چکا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رزق 2 طرح کے ہیں، ایک وہ رزق جو تمہیں تلاش کرتا ہے، اور ایک وہ رزق جسے تم تلاش کرتے ہو۔ جی وہ رزق جو تمہیں تلاش کرتا ہے وہ ہے جو فقسما بینہم معیشہم، جو اللہ نے سب کے لیے رزقوں کو معین کیا ہوا ہے، وہ معین شدہ رکھا ہوا ہے، اسے ڈھونڈنا تمہارا کام ہے۔ وہ جو تمہیں تلاش کر رہا ہے وہ آواز دے رہا ہے آؤ مجھے ڈھونڈ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ اللہ نے طے کر دی، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو رزق لے کر نہ آیا، ہم سب کا رزق اللہ نے طے کر کے رکھا ہوا ہے، اس تک تلاش کر کے پہنچنا میرا کام ہے، ہمارا کام ہے، ہم سب کا کام ہے۔ وہ رزق ہمیں ڈھونڈ رہا ہے اور اس رزق کو ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ جی جس اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو خلق کر دیا ہو، جس اللہ نے حضرت مریم جب درخت خرما سے ٹیک لگا کے بیٹھی تو وہاں بیٹھنے کی برکت سے سوکھا درخت ہرا ہو گیا، اور ہرے درخت میں لذیذ کھجوریں لٹکنے لگی۔ جب اللہ نے اتنا کر دیا تھا تو یہ کیوں نہیں کیا کہ تیز ہوا چلاتا اور کھجور کے دانے ٹوٹ کے حضرت مریم کی گود میں آ جاتے؟ یہ سب کچھ کرنے والا کہہ رہا ہے درخت کو ہلاؤ۔ حضرت مریم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اب درخت تم ہلاؤ، یا اللہ یہ بھی تو ہلا دے۔ یہ بتانا چاہتا ہے کہ رزق میں نے معین کیا ہوا ہے، کوشش کرنا تمہارا کام۔ صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ وقسما بینہم معیشہم، اور ان کی معاش کو، ان کی معیشت کو، ان کے رزق کو اللہ نے طے کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ اور پھر وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ، اور پھر اللہ ہی نے طے کیا ہے کہ کون کہاں جا کر رکھا جائے، کسے کہاں جا کے خلق کیا جائے۔ یعنی اللہ نے طے کیا ہے کہ ہم فلاں ماں باپ کے گھر پیدا ہوں، اللہ نے طے کیا ہے کہ ہم پنجابی بولنے والے گھر میں پیدا ہوں، ہم سندھی بولنے والے گھر میں پیدا ہوں، ہم مثال فارسی بولنے والے، ہمیں اللہ نے طے کیا ہے کہ اس گھر میں پیدا ہوں۔ اگر یہ بچہ مثلاً یہ شکایت کرے اپنے آپ سے اور اپنے رب سے کہ تو نے مجھے فلاں میرے دوست کے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں پیدا کیا، تو نے فلاں قبیلے میں مجھے خلق کیوں نہیں کیا، تو اسے جواب دے رہا ہوں کہ تم تو اللہ کا یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں قرار دینے میں بھی ارادہ
تو میں رکھوں، ورنہ مخلوقات تو اللہ کی بہت ہیں. وہ اگر ہمیں پتھروں میں ڈال دیتا تو ہمیں حق اعتراض نہیں تھا. اگر ہمیں وہ پودوں میں خلق کر دیتا، چاہے گلاب کا پھول ہی بنا تھا، پھر بھی ہم کسی پہ قربان ہو رہے ہوتے. پھولوں میں سب سے اچھا پھول بھی بنا تھا، تب بھی ہم کسی پر نشاور ہو رہے ہوتے. اللہ نے ہمیں پھول نہیں بنایا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے کہ ساری مخلوق اس پہ قربان ہو جائے. اب یہ انسان ہے جس پہ سب قربان، انسان کسی پہ قربان نہیں ہوتا. لہذا ارشاد ہوا خلقتک الخلق لأجلک، میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے. وخلقتک لأجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا. یہ انسان اللہ نے اپنے لیے خلق کیا ہے. توجہ چاہوں گا، گفتگو یہ ہے کہ اس مالک نے، اس خالق نے اس کائنات کا اختیار، یہاں کے امور، اور سب سے زیادہ جو روشن بات ہے بشریت کی ہدایت کی ذمہ داری، وہ ایک گھرانے کو دی ہے. یعنی اگر آپ اور میں جانور پال لیں تو یہ بڑا کارنامہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کائنات کو پال رہے ہیں. ان کا سانس لینا دنیا کا سانس لینا ہے. یہ سانس لیتے ہیں تو صبح سانس لیتی ہے، دن روشن ہوتا ہے اور رات آتی ہے. ان کے ارادے سے ہوائیں چلتی ہیں. یہ اگر کسی کو دعا دے دیں تو اس کی کایا پلٹ جاتی ہے. یہ اگر کسی سے منہ موڑ لیں تو اس پہ آسمان گر جاتا ہے. ان کا وجود اللہ کے نزدیک بڑا اہمیت کا حامل ہے. اچھا، پودوں اور پتھروں کا تصرف، پودوں اور پتھروں پہ تصرف، توجہ ہے، پودوں اور پتھروں پہ تصرف تو ہنر اور کارنامہ ہو، اور جو انسان پہ تصرف کرتا ہو دقت میرے ساتھ ہے. انسان پہ اگر کوئی تصرف کرے، یعنی تعجب کی بات نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کریں تو سب کو تسلیم اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے. اور حضرت عیسیٰ جن کے آنے کی بشارت ہے، ان کے لیے اگر میں کہہ دوں کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو حلق سے نہیں اترتا. عجیب منطق ہے، عجیب سوچ ہے، عجیب انداز ہے انسانوں کے سوچنے کا. جی، وہ تو جانوروں سے بات کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے. اور قرآن فارمولوں کی کتاب ہے. اگر قرآن مجید میں سارے کمالات حضرت عیسیٰ کے بیان کرنے کے بعد ایک آیت بھی آ گئی ہو کہ حضرت عیسیٰ جس کا گھڑا بھرتے ہیں اسے محمد مصطفیٰ کہا جی، جن کی نوکری کرتے ہیں، جن کی خدمت میں رہتے ہیں، جن کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، جن کی تعظیم کرتے ہیں، وہ سرکار دو جہاں کے بارے میں اگر میں یہ عنوانات دوں تو لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہوتا. تو بہرحال ہمارا کام بھی اذان دینا ہے. ایک نہ ایک دن صفحے ضرور بنے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کو ایک اور صلوات نبی کی ذات پر. مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. اس گھرانے کے لیے، ان ہستیوں کے لیے اللہ نے قرآن میں کچھ تعبیرات اور کچھ تمثیلات کا عنوان اور سہارا لیا ہے. وہ جو تمثیلات اللہ نے، کچھ تعبیرات اللہ نے اس گھرانے کی عظمت کے بیان میں قرآن میں نازل کی ہیں، ان میں سے ایک تعبیر یہ ہے جو سورہ مبارکہ ابراہیم کی 24 اور 25 کی آیت میں، أَلَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اے میرے حبیب آپ نے دیکھا کہ آپ کے اللہ نے کیسی مثال دی ہے. کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ، جو شجرہ طیبہ کی طرح. یہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر میں اس سے پوچھوں بیٹا کلمہ طیب کیا ہے تو یہ فوراً بتائے گا لا الہ الا اللہ. یعنی یہ وہ پہلا اور بچپن کا اور کچی پکی کا سبق ہے
جو ہر ایک کو یاد ہے کہ کلمہ طیب کیا ہے تو فوراً کہے گا لا الہ الا اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ نے دیکھا کہ کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے؟ اب لا الہ الا اللہ کی مثال کیا ہے؟ کیسے مفہوم عقیدہ توحید سمجھو گے؟ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے کشجرۃ طیبہ، شجرہ طیبہ کی طرح، اور شجرہ طیبہ کی پھر یہ 3 صفتیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آلہ۔ شجرہ طیبہ کی پھر یہ 3 مثالیں ہیں کشجرۃ طیبہ، جس کی پہلی مثال، پہلی صفت، معاف کیجیے گا، پہلی صفت شجرہ طیبہ کی اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط۔ یہ وہ درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ اچھا، درخت کی مثال دے کر پروردگار عالم نے کچھ اور تصورات بھی ہمارے دماغ میں ڈال دیے۔ درخت جب سوچو گے تو تنا بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، اور پھر اگر درخت سایہ دار ہو اور پھلدار نہ ہو تو وہ اپنے ہدف اور مطلوبیت تک نہیں پہنچتا۔ جی، کچھ درخت ہیں جو صرف سایہ فراہم کرتے ہیں، اور کچھ درخت ہیں جو سائے کے ساتھ پھل بھی فراہم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اگر سائے کے ساتھ پھل بھی ہو تو پھر یہ نور علی نور ہے۔ یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ یہاں پر اصلھا ثابت، یہ درخت وہ نہیں ہے جو جلدی اکھڑ جائے گا، جو تیز ہواؤں اور تیز آندھیوں سے زمین چھوڑ دے گا، یہ بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرے گا، بلکہ طوفان اس کے سامنے ہیج ہوں گے اور اس کی استقامت طوفانوں کے سامنے پہاڑ ہوگی۔ لہذا اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہمیں ان سے متعارف کروایا جا رہا ہے؟ ہمیں ان سے متعارف کروایا جا رہا ہے، انہیں ہم سے متعارف کروایا جا رہا ہے، جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ کہا ہے اس کا شجرہ بڑا مضبوط ہے، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ یہ اس طرح ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتی ہیں۔ جو مضبوط وجود ہوتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ جس کے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ جس کے پیچھے 50 آدمی کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی اس کا خاندان بڑا ہے۔ یہ والی جو باتیں ہیں نا، یہ پیغام اللہ دینا چاہ رہا ہے کہ جن سے میں تمہیں متعارف کروانا چاہتا ہوں، ساری دنیا ایک طرف رہے، ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہے، ان کا خاندان بڑا مضبوط ہے، ان کی حیثیت بڑی روشن ہے۔ اصلھا ثابت، ان کی جڑیں مضبوط، اس درخت کی جڑیں مضبوط ہیں۔ وفرعھا فی السماء، اور اس درخت کی شاخیں آسمانوں میں۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی درخت کی شاخیں آسمانوں میں جائیں۔ یہ کون سا درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں؟ اور تیسری صفت میں تو اللہ بتا رہا ہے کہ تؤتی اکلھا کل حین۔ یہ تیسری صفت اس کی ہے کہ یہ درخت وہ درخت ہے، کیا تعریف کر رہا ہے اللہ اہل بیت کی، کیا سجا کر اللہ نے تعریف کی ہے، کیا عظمت بیان کی ہے اللہ نے اہل بیت کی کہ تؤتی اکلھا کل حین۔ یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والا۔ کیا شان ہے، کیا انداز ہے اللہ کا۔ اس درخت کی شان یہ ہے کہ یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ ہم نے موسمی پھل دیکھے ہیں، ہر موسم کا پھل درخت نہیں دیکھا۔ ہم نے ایسے درخت تو دیکھے جو موسمی، اس وقت کئی پھل آئے ہوئے، کچھ عرصے بعد کوئی اور پھل آئے گا، یہ موسمی پھل۔ یہ کون سا درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے؟ اس کی زندگی پر خزاں نہیں آتی یا خزاں اس پہ نہیں آتی؟ یہ طے کرنا ہوگا نا۔ جب درخت کی بات ہو رہی ہے اور درخت کی صفات بیان ہو رہی ہے تو یہ کون سا درخت ہے جس پہ خزاں نہیں آتی؟ یا یوں کہہ لیں کہ یہ اس کی زندگی میں خزاں نہیں آتی اور خزاں میں مجال نہیں ہے جو اس میں آ جائے۔ یہ وہ درخت ہے جس کے لیے ہمیشہ بہار ہے۔ یہ جیل میں قید خانے میں بھی ہوں گے تو بہار میں ہوں گے، یہ اسیر بھی ہوں گے تو بہار میں ہوں گے۔ ان کی زندگی میں کبھی خزاں نہیں آتی، اور اگر انتظار بھی ہم ان کا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، ان پر خزاں نہیں آتی، ان کی زندگیوں میں بہار ہی بہار ہے۔ توتی
یہ تیسری صفت کہ وہ ہر موسم میں پھل دینے والا درخت ہے اور ہر حال میں وہ عطا کرنے والا ہے. اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں اور شاخیں اگر آسمانوں میں جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان والوں سے بھی ان کا تعلق ہے. اور بہت روشن پیغام ہے کہ یہ درخت وہ درخت ہے جو ہوتا زمین پر ہے مگر کھلاتا آسمان والوں کا ہے. وہاں سے بھی روٹیاں لینے آئیں گے, وہاں سے بھی ستارہ سلام کرنے آئے گا, وہاں سے بھی فرشتے سلام کرنے آئیں گے. یہ رہتے زمین پر ہے مگر عطا آسمان والوں کو بھی دیتے ہیں. یہ عجیب انداز کا درخت, اور میرا اور آپ کا مقام اور عظمت اس بات میں ہے کہ ہم اس درخت سے جڑنے کا اظہار کرتے ہیں. اور بہرحال اسی مجمع میں ہر ایک کا تعلق اہل بیت سے ایک جیسا نہیں ہوگا. اسی مجمع میں کوئی ہوگا جو قریب تر ہوگا, اور کوئی ہوگا جو قریب ترین ہوگا, کوئی ہوگا جو کچھ عقب میں ہوگا, کوئی ہوگا جو اور کچھ دور ہوگا. مگر اتنا یقین ہے کہ جو بھی یہاں بیٹھا ہے لائن وہی ہے, خط وہی ہے. چاہے کوئی صف میں آگے ہو, درمیان میں ہو یا آخر میں ہو, مگر وہ جو آخر میں ہے وہ نا امید اور مایوس نہ ہو. کیا معلوم کہ محنت کرنے سے یہ آگے آتا چلا جائے, اور کیا معلوم کوئی کمزور پڑ جانے سے پیچھے آتا چلا جائے. مگر اتنا بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس صف میں کھڑے ہیں جس صف کی سربراہی علی کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دقت فرمائی آپ نے. بس یہی حاصل گفتگو ہے, وقت کی تنگی ہو چکی اور ایک منزل ہمیں تبدیل بھی کرنی ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ان کا ہم پر احسان ہوتا ہے, ان کی ہم پر حقوق ہوتے ہیں. اور اگر رشتہ دار کا رشتہ دار پہ حق ہے تو مومن ہونے کے ناطے دوسرے مومن پر بھی حق ہے. اور جس کے دل میں علی و بطول کی محبت ہو اس کا حق ہماری گردن پر ہے. اور اس کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اگر وہ مر جائے, اس کی رحلت ہو جائے تو اس کی مغفرت کا سامان کیا جائے, اس کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کیا جائے, اسے یاد کیا جائے, اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. اور وہ کریم اللہ جب دسیوں اور سینکڑوں لوگوں کو ہاتھ اٹھائے دیکھتا ہے, یہ میری بارگاہ میں فلاں مرنے والے کے لیے دعا کرنے آئے اور آ کے وہاں بیٹھ گئے ہیں کہ جہاں کی بات میں ٹالتا نہیں ہوں, آ کر وہاں بیٹھ گئے ہیں کہ جن کی بات میں ٹالتا نہیں ہوں. میں راہب یا راہب کی بحث میں نہیں جاؤں گا, اور ذاکرین عظام میں سے بعض نے جو اس روایت میں اضافہ جات کیے ہیں میں ان پر نہیں جاؤں گا کہ نبی نے منع کر دیا تھا تو امام حسین نے فرمایا کہ میں ایک بیٹا دیتا ہوں, فرمایا 2 دیتا ہوں, 3 دیتا ہوں, اور 7 بیٹے امام حسین نے دے دیے. اور نبی فرماتے رہے کہ اس کو اولاد نہیں ہے, اس کو اولاد نہیں ملے گی. تو یہ جو کچھ اضافہ جات ذاکرین میں سے بعض کے کیے ہوئے ہیں میں اس کی تائید نہیں کروں گا, اس لیے کہ اس لب و لہجے میں جہاں امام حسین کی عظمت بیان ہوتی ہے وہاں نبی کی توہین بھی ہوتی ہے, اور یہ امام بارگاہ حسین کی عظمت بیان کرتے ہوئے نبی کی توہین کی اجازت نہیں دے گا. یہ عزا خانہ مولا علی کے فضائل پڑھتے ہوئے مولا نبی کی توہین کی اجازت نہیں دے گا. تو کچھ اضافہ جات ذاکرین عظام کے کیے ہوئے ہیں, لیکن اصلی بات غلط نہیں ہے. یعنی امام حسین بیٹے دے سکتے ہیں, اصلی روایت اور اصلی بات سے انکار نہیں کر سکتے. یہ ایک حقیقت ہے کہ حسین اللہ کا دروازہ ہے اور اللہ کے دروازے سے ہی ملتا ہے, ملتا دروازے سے ہی ہے. تو جب ہم اپنے کسی عزیز کے لیے کچھ مانگنے کے لیے اپنے لیے کچھ مانگنے یہاں آ کے بیٹھ جائیں, میں اپنے محترم جوانوں سے بھی کہوں گا جب پریشان ہوا کرو تو اپنے جیسے کسی دوست کے گھر جا کے رویا نہ کرو, بلکہ علاقے میں مسجد بھی تو ہے, اور 2 رکعت نماز حاجت کے بعد تسبیح زہرا بھی تو ہے, اور پھر امام بارگاہ کے برابر میں مسجد کے برابر میں امام بارگاہ اور امام بارگاہ کے برابر میں مسجد بھی تو ہے. مصلی سے اٹھو, تسبیح زہرا پڑھو اور عزا خانہ حسینی میں آ جاؤ, اور کسی بھی علم حضرت عباس کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ.
مجھے یقین ہے کہ تمہیں گھر جانے کی بھی اللہ تاخیر نہیں کرے گا، تم ابھی امام بارگاہ میں اور اس مصلی پہ ہی ہوں گے، تمہاری حاجت پورا ہونا شروع ہے۔ مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، دینے والوں کے پاس کمی نہیں ہے۔ مجھے اچھا فقیر ہونا چاہیے، مجھے اچھا منگتا ہونا چاہیے۔ وہ دینے والے تو دینے کو بیٹھے ہیں، انہیں تو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ دیں، ان کا تو کام ہی دینا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دیں گے نہیں؟ وہ دینے کے لیے تیار ہیں، مجھے مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ ہم تو اچھے امیر اور اچھے جاگیردار اور اچھے زمیندار اور اچھے بزنس مین کیا ثابت ہوں گے؟ ہم تو اچھے فقیر ثابت نہیں ہوئے۔ ہمیں اچھا فقیر ثابت ہونا ہے، بس اچھا فقیر ثابت ہو جائیں، پھر خود بخود یہ دنیا ہماری مٹھی میں آتی چلے گی، اور اس اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرے آگے جھکو، میرے آگے گردن جھکاؤ، اپنا دل موڑو، آنکھوں میں آنسو بہلاؤ۔ مجھے دو قطرے ہی تو پسند ہیں، ایک خون کا قطرہ جو اللہ کہتا ہے میری راہ میں بہتا ہے، اور ایک خوف خدا کا آنسو کا قطرہ جو میری بارگاہ میں گرتا ہے۔ تو اللہ کو گرتا ہوا آنسو تو بڑا عظیم ہے۔ بعض لوگوں کو یہ آنسو سمجھ میں نہیں آتے، انہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ رونے والوں کا مقام کیا ہے، اور جن کی آنکھوں میں جنہیں رونے کی مشق ہو وہ تو بہت جلدی اللہ سے لے سکتے ہیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایک قطرہ آنسو کا اس کی بارگاہ میں ہماری حاجت پوری کروا سکتا ہے۔ مانگنے کا مجھے ڈھنگ آئے، سلیقہ آئے، وہاں دینے میں کمی نہیں ہے۔ ہم جب اس دروازے پر آ کر بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ اس کا کرم جوش میں آتا ہے، اس کی عطا جوش مارنے لگتی ہے، اور لینے والے لے کے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بتاتے نہیں ہیں، اور انہیں بتانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، انہیں ویسے ہی چھپانے کا حکم ہے۔ خبردار ہر ایک کو نہ بتا دینا، اس لیے کہ بات اہل تک جانی چاہیے۔ لیکن عزیزوں، میں آپ سے بس اتنا کہوں گا کہ جب کبھی امام بارگاہ میں اور ہم آ کر بیٹھیں تو باوضو آ کر بیٹھیں، طہارت بدنی کے ساتھ آ کے بیٹھیں، اور طہارت بدنی کے ساتھ جب ہم آ کے بیٹھیں گے تو حسین کا ذکر طہارت قلبی تک لے جائے گا، اور جہاں قلب طاہر ہو جائے وہاں پھر اللہ کی عطاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور بڑھنے لگتا ہے۔ چلیے واسطہ دیں اللہ کو، اس ذات کا جس نے اپنا اللہ کے نظام پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کی کائنات پر حسین نے اپنی کائنات قربان کر دیا، لہذا اس کا نام اللہ کی بارگاہ میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ سب کچھ دے دیا حسین نے امت سے۔ اللہ نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جسے تم چاہتے ہو اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ پیغام تھا اللہ کا۔ امت سے کچھ مانگا تھا، مگر حسین نے سب کچھ دیا۔ یہی فرق ہے امت میں اور اہل بیت میں، کیا کچھ نہیں دیا، ہر رشتہ قربان کیا، ہر طرح کا مال قربان کیا، اپنے پیارے اور عزیز قربان کیے، اور سب سے زیادہ جس بات پر حسین کو تکلیف ہوئی، میرے مولا حسین کو روحی تکلیف، سب سے زیادہ اعصابی تکلیف، سب سے زیادہ مصیبت حسین کی زینب کے سر سے چادر۔ زینب بیوی کے سر سے اترنے والی چادر کا دکھ یہ امام حسین کے لیے سب سے زیادہ اذیتناک ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حسین زمین کربلا پر زخموں سے چور حالت سجدے میں تھے اور شمر خولی سنان خنجر لے کے بڑھ رہے تھے، اس وقت کسی نے کہا تھا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے، تو ایک ظالم نے مڑ کر دیکھا اور کہا کیسے جانے کہ حسین ابھی زندہ ہے؟ اجرکم اللہ، جو رو رہے ہیں ان کی اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ کہنے لگا کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے؟ حسین کے بدن میں تحرک نہیں تھا،
ایک اور سپاہی کی آواز آئی، میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھیں گے۔ میں اس ظالم سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے؟ اس ظالم نے آواز لگائی کہ حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب کے خیمے پہ حملہ کیا۔ بس یہ جملہ سنا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا، گویا اشارہ دیا پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری زینب کی طرف۔ عزاداروں بات مکمل ہو گئی، مجلس مکمل ہو گئی، بس ایک جملہ سن لیجئے، امام حسین کو برداشت نہیں تھا کوئی زینب کی طرف جائے۔ کیا فرق ہے حسین اور زین العابدین پہ؟ کہاں کہاں میرے مولا سجاد نے نہیں دیکھا کہ جناب زینب کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا، یہ بات ان کی بہن ہے۔ بھرے دربار میں یزید نے کہا زینب کو دربار میں لایا جائے، ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا کہ زینب بتاؤ کربلا میں کیا دیکھا؟ یزید کا ایک جملہ کہتا ہے زینب کربلا میں سب سے بڑی مصیبت تم پر کیا گزری؟ جناب زینب نے بابا کے لہجے میں کہا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تو جیسے سے بات کر رہی ہے۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں یزید سے بہوے کلام، اللہ رے مصیبت کبرا، اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور مرحومین مغفورین سید مسعود رضا ابن سید احمد حسین نسیم آرا بنت غلام نبی زیدی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔